अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। कुछ आंतरिक खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। रिचर्ड गनेल ने धुआं निकाल दिया है। लिटरली उस बंदे ने धुआं, उसने ठट्ठा, उसने शुगल बनाया हुआ है। शुगल बनाया हुआ है, यानी उसने ये फुलटा से बना बनाकर मारे जा रहा है और तबाही निकाल गया है। गुज़श्ता 3 घंटों में तकरीबन 8 से 10 ट्वीट रिचर्ड गनेल ने किए हैं। रिचर्ड गनेल ये बड़ी अहम तरीन पर्सनैलिटी है और 8 घंटे में सबसे ज्यादा ट्वीट उसके चंद घंटों में पाकिस्तान के हवाले से हो रहे हैं। एक दफा तो उसने इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी को टैग करके पूछा कि हुकूमत के किस वजीर की ये स्टेटमेंट है, किस वजीर की स्टेटमेंट है जिसने ट्रंप को गालियां दी थी। तो सबसे पहले हमारे अरस्तु एहसन इकबाल साहब ने हाथ खड़ा किया, जी इनकी स्टेटमेंट है। एहसन इकबाल साहब ने लीड कर गए जहां पर वो जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, जिन्होंने इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर फैसले करने हैं, ये मामला सीरियस हो गया है। देखिए, जियो न्यूज हर वक्त झंडी करवा देता था, हर वक्त जियो न्यूज को लगता था कि जनाब वो साली वाला शुगल करके निकल जाएगा, लेकिन ये मामला हर वक्त इस तरह नहीं होता। हर बंदा खबर मानी का नहीं होता कि किसी के ऊपर भी कपड़े उतार दें, उसके ऊपर हमला कर दें। हर बंदा, इन्होंने यानी रिचर्ड गनेल को खबर मानी का समझा। उसने जनाब इनकी धोती, यानी वो ऐसा बंदा छोड़ ही नहीं रहा। ये चीख रहे हैं लेकिन वो धोती नहीं छोड़ रहा। जिस तरफ मामला को लेकर जा रहे, वो अहम तरीन इदारों को टैग कर रहा है, अहम तरीन शख्सियात के बारे में बातचीत कर रहा है, वो जनाब पाकिस्तान के बारे में बातचीत कर रहा है। और ये इंटरनेशनल हमारा एक फेस, एक चेहरा है जिसके ऊपर इस वक्त शुगर लगा हुआ है, बैनुल अक़वामी तौर पर बाकायदा से शुगर लगा हुआ है। तो अंदाजा लगा लें कि ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, सफारतकारी, या फिर ये किस तरह से पाकिस्तान का नाम ये रोशन कर रहे हैं और किधर लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन को बाकायदा से सख्ती से हिदायत जारी कर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे के बारे में या ट्रंप इंतजामिया के बारे में आपने कोई गुफ्तगू या कोई बातचीत नहीं करनी। अगर आपने बातचीत करनी है तो इंतहाई मोहतात रहकर, यानी पहले रिहर्सल्स करके आपने फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या फिर उसकी जो टीम है उनके बारे में गुफ्तगू और बातचीत करनी है। यानी आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान का टीवी आरती उतारेगा, आरती बाकायदे से उतारता हुआ नजर आएगा। और बड़े बड़े वो रावी, पता नहीं कौन कौन सी चीजें, वो आप देखेंगे कि वो टीका लगाएंगे इनके माथे के ऊपर। यानी जिस तरीके का ये, चूंकि ये मामला सीरियस हो गया, एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर पाबंदी लगा दी है और ये बड़ा सीरियस मामला है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये इस मुल्क की सोवरेनिटी का मामला है, ये संगीन मामला है, ये इस खित्ते के अंदर बैलेंस ऑफ पावर का मामला है। लिहाजा आपने अमेरिकन को डिप्लोमेटिकली इंगेज करना है, बड़े संजीदा तरीके से और बड़े सीरियस तरीके से आपने लॉबी करके तो इंगेज करना है। क्योंकि देखिए, बाकी मामला तो चले साइड लाइन पर डील हो जाते हैं, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये इस खित्ते के अंदर तवाजुन का मामला है। लिहाजा अब अगर आपने अमेरिकन को या फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को डील करना है तो आपको लॉबी करनी पड़ेगी, उसके हवाले से आपको माहौल बनाना पड़ेगा, आपके डिप्लोमेटिक सोर्सेज, आपकी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उन सबको एक्टिव होना पड़ेगा और बाकायदा से जो बैनुल अक़वामी रिलेशंस के अंदर जो थियरीज अप्लाई होती हैं, सोच अप्लाई होती है, आपको उसको अप्लाई करते हुए इन मामलों को सुलझाना पड़ेगा और आपने आगे चलना है। मत्था तो लगा नहीं सकते, यानी जब वो मर्जी उठकर जिस पर भी पाबंदियां लगा दे, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, ये तो एक रियलिटी है। फिर उनकी जो प्रॉक्सीज हैं या जिस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, वो जॉन पर्किंस की किताब है कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, आपको समझ आ जाएगी कि अमेरिका दुनिया भर में करता क्या है, ये क्या क्या हरबे करता है। उसके लिए तो ज्यादा दूर की जाने की बात ही नहीं, वो सिर्फ IMF को आंख मार देगा, आंख मारने की भी जरूरत नहीं है, सीटी मार दे बस, ठीक है। ख्वाजा आसिफ साहब की तरह वेंटिलेटर के तारे वो निकाल देंगे, उसके बाद भुगते। यू हैव टू इंगेज देम नाउ, यू हैव टू इंगेज देम। और फिर वो एंगेजमेंट कैसे होगी, अपने आप में एक सवालिया निशान है। जाहिर है आपको जरूरत है ओवरसीज पाकिस्तानीज की, जिन्होंने ट्रंप के लिए एक कैंपेन चलाई है, बहुत पैसा खर्चा है, आपको जरूरत है। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज की अगर आपको जरूरत है पाकिस्तान के बहुत सारे मामलात के हवाले से अमेरिका के अंदर, अगर आपने कोई माहौल बनाना है तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज की एक बात माननी पड़ेगी। और वो एक बात आप सबको पता है कि क्या है। वो एक बात यह है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी जेल की तरफ देख रहे हैं, उस तरफ जाएं और उसके बाद देखेंगे, उसके बाद इस सारे मामले को डिप्लोमेटिकली ठीक करें। देखिए, ख्वाजा जो इसहाक डार साहब है, उनका कोई डिप्लोमेटिक तजुर्बा नहीं है। पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है, बदकिस्मती से ये कोलैप्स किया है, ये डिटेरियोरेट किया, ये फेल हुआ है। फॉरेन पॉलिसी एक स्ट्रक्चर्ड का नाम है, ये एक इदारे का नाम है, ये एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है जो ब्रिक बाय ब्रिक किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि बंदे 4 चेंज कर दें और आप चेंज कर लेंगे। ये पूरी आपकी एक पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है जो 30-40 सालों पर मबनी होती है। आपकी एक एंगेजमेंट होती है। कभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, यानी वो तो झूठे लेते रहे ना जादू पर कि भाई इस मुल्क, कभी उस मुल्क, और अब ये जो इसहाक डार साहब आएंगे, इनकी क्या से है, क्या इनपुट होगा और किस तरह से चलेंगे। तो ये मामला सिर्फ टेलीविजन की हद तक, टीवी को कायल करके नहीं होगा, बल्कि आपको जरूरत है एक तगड़े फॉरेन ऑफिस की, फॉरेन मिनिस्टर्स की, आपको डिप्लोमेट्स की जरूरत है, आपको ओवरसीज पाकिस्तानियों की जरूरत है, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंशियल जो सोसाइटीज हैं अमेरिका के अंदर मौजूद, आपको उनकी जरूरत है। आपको अपने फ्रेंडली कंट्रीज के साथ, दोस्त ममालिक के साथ, उनके जरिए, शेखों के जरिए, मिडिल ईस्ट के जरिए इन मामलात को आपको लेकर चलना होगा।
تو یہ ہر جگہ پر ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. پاکستان کے اندر ایک رولا یا شوشہ شروع کر دیا گیا ہے اور یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے کہ جس سوشل میڈیا کی وجہ سے اداروں کی تزیق ہو رہی ہے, شخصیات کی تزیق ہو رہی ہے, اور عمران خان اور جو اداروں کی ٹینشن ہوئی ہے اس کی وجہ سوشل میڈیا ہے. یہ ڈیبیٹیبل چیز ہے, لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں ایلن ماسک کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ سوشل میڈیا کو کیسے کنٹرول یا روک سکتے ہیں, کیسے مینج کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی, یعنی یہ اس بھیڑ کا نام ہے, اس بھیڑ کا نام ہے جس بھیڑ کو یہ محسوس ہو رہا ہے پاکستان کے اندر کچھ گڑبڑ ہوئی ہے, جس بھیڑ نے ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر باقاعدہ سے رجیم چینج ہوتے ہوئے دیکھی ہے, جس بھیڑ نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک لیڈر کو سرے عام گرتے ہوئے دیکھا ہے, اس کی حکومت کو گراتے ہوئے دیکھا ہے. یہ اس بھیڑ کا نام ہے, ان لوگوں کا نام ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ لوگ مارے گئے ہیں. یعنی 2 بندے جو اٹھائے گئے تھے ڈی چوک والے جو احتجاج کے حوالے سے, 25 دنوں بعد آج جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا ہے, ان کے پاؤں کے ناخن نکلے ہوئے, پاؤں کے ناخن. یہ کون سی درندہ سوچ تھی؟ 20-25 دن وہ کہاں پر رہے کسی کو کوئی علم نہیں ہے, کوئی خبر نہیں ہے. انسان تھے, اسی ملک کے شہری تھے, ادھر ہی دہاڑی کرتے ہیں اور اسی ملک کے اندر کھاتے اور اسی ملک میں پلتے ہیں. ان کے بچے وہی ہیں. یہ 14 اگست والے دن پاکستان کا جھنڈا لے کر نکلتے ہیں, یہ جھنڈا پیسے دے کر 14 اگست والے دن خریدتے ہیں. کون سا ظلم انہوں نے کر دیا تھا کہ ان کی حالت دیکھ کر یقین مانے کہ دل دہل جاتا ہے. یہ خوفناک عمل ہے. زیادہ سوشل میڈیا اور یہ اس طرح سے چونچ لے اور یہ آ کر کہنا جی سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے, جب تک آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں ہے, یہ ایک فضول ڈیبیٹ ہے, بے وقوفانہ ڈیبیٹ ہے کہ سوشل میڈیا کو یہ کر دیں گے, قدغنے لگا دیں گے, فلانا کر دیں گے, ڈھمکان کر دیں گے. آپ نہیں کر سکتے. یہ ایک ایسی ریئلٹی ہے, ایک ایسی خوفناک ریئلٹی ہے کہ یہ آپ کو نکل جائے گی. یعنی میں نے تو ٹویٹ بھی کیا کہ سوشل میڈیا کو جس طریقے سے چھیڑ رہے ہیں, یہ سوشل میڈیا نے اپنی پچ پر لے کر آ رہا ہے, اور یہاں پر یہ انہیں یقین مانے کہ ان کے کپڑے پھاڑے گا, سیے گا, پھر پھاڑ دے گا. یہ انکنٹرولیبل ہے, یہ ان مینیجیبل ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس بھیڑ میں سے ایک چہرہ ڈھونڈ سکیں جو کہ پتہ نہیں اس وقت دنیا کے کس کونے میں بیٹھ کر کیا لکھ رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے, کیا سوچ رہا ہے اور کیا دکھ رہا ہے. آپ لوگوں کے دماغوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتے. رچرڈ گرینیل جو کہہ رہا ہے کہ 1.5 کروڑ بندہ مجھے دیکھ چکا ہے, یہ 1.5 کروڑ ویوز کا مطلب یہ ہے 1.5 کروڑ بندہ, 1.5 کروڑ دماغ, 1.5 کروڑ دماغ. تو یہ ایک میسو چیز ہے, اور یہ لیٹس سی کہ کس طرح سے ختم ہو گیا, اس کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے. لیکن آنے والے ٹائم میں آپ بہت بڑے بڑے راویوں کو دیکھیں گے کہ وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی تعریفیں کریں گے کہ ٹرمپ نے آج پیلی قمیض پہنی ہوئی تھی یا سرخ قمیض پہنی ہوئی تھی. اچھا, یہ اہم ترین خبریں جی کچھ ایک آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ایک تو یہ خبر آ رہی ہے, پتہ نہیں یہ گپ ہے کہ ٹھیک ہے, یہ عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ چین کے وائس چیئرمین نے مریم نواز کو ابھرتی ہوئی لیڈر قرار دیا ہے. یہ عظمہ بخاری کا دعویٰ ہے. پاکستان میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے, مختلف صحافی یہ کلیم کر رہے ہیں, گوگل بھی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ 1982 کے بعد سے وائس چیئرمین کا عہدہ ختم کر دیا گیا تھا. اصل میں چین کا جو بھی پی ایم ہوتا ہے یا ٹاپ پرسنالٹی ہوتی ہے اسے چیئرمین کے طور پر پکارا جاتا ہے. تو وائس چیئرمین کا سب سے تگڑی ترین پوزیشن تھی, لیکن وہ بہرحال ختم کر دی گئی ہے. رچرڈ گرینیل جو امریکن ایمبیسی کو ٹیگ کر رہا ہے, یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے, یہ ہمارے ارسطو کی سٹیٹمنٹ ہے, احسن اقبال صاحب کی. یہ لکھتے ہیں, یہ واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے, ٹرمپس ڈیفیٹ از اے بلو فار the world's demagogues and dictators. اس کے بعد احسن اقبال صاحب لکھتے ہیں, we have won in Pakistan too. He will be shown way out soon inshallah. یہ اس دور میں انہوں نے کیا تھا, ٹرمپ کی حکومت گئی تھی, بائیڈن آئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان بھی جناب یہ گنڈا ہے اور ہم اسے فارغ کر دیں گے, یہ بھی نہیں بچے گا. رچرڈ گرینیل the US embassy in اسلام آباد اسے ٹیگ کر رہا ہے, اس سے پوچھ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اسے ری ٹویٹ کیا تھا, do you know the data this happened? Do you know the date this happened? یعنی کب انہوں نے کیا تھا, یہ ڈیٹ ہمیں بتائیں. تو سب سے پہلے ارسطو صاحب پکڑے گئے ہیں, پھر یہ اینڈرینیو ایک اور بڑی شخصیت ہیں, یہ لکھ لیں, I am deeply troubled by the recent reports alleging that the dozens of the protesters in Pakistan were killed by the national government. یہ خوفناک ہے, یہ دنیا ساری ٹویٹ کر رہی ہے. اس کے بعد جناب آپ کھول کر دیکھیں نا, صرف لائن لگی ہوئی ہے جہاں پر امریکنز اور بین الاقوامی ڈپلومیٹس اور شخصیات باقاعدہ سے اس حوالے سے ٹویٹ کر رہی ہیں اور اس حوالے سے خبریں دے رہی. اب جو خبر ہے یہ دیکھیں جی, یہ بالکل ٹھیک سٹیٹمنٹ ہے. ہماری جو بڑی پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں, ان کے سمینہ پاشا صاحبہ, ون آف مائی فیورٹ, کیا زبردست کام انہوں نے کیا ہے, اور یقین مانے بہت سارے لوگوں کی امید ہے, اور ان کو دیکھ کر لوگ ہمت لیتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ سپریم کورٹ کو کہا کہ اس وید عمارت والا جنازہ ہے, اور اس جنازے کے اندر سے آج 3 جج بولے ہیں, اطہر من اللہ صاحب, بندوخیل صاحب, اور ایک اور تیسرے جج شہزاد صاحب. یہ تینوں بولے ہیں لیکن بہت دیر کر دی, مہربان تو نہیں آتے. یعنی ججز اب جو بات چیت کر رہے ہیں, یہی بات چیت پاکستان کے اندر یہ 24 کروڑ عوام مار کھاتے سپریم کورٹ کی طرف دیکھ کر رہی تھی. جب ان لوگوں کی چمڑیاں ادھیڑی جا رہی تھی تو یہ یہی چیخیں مار رہے تھے.
آج جو ججز رو رہے ہیں نا، رونا دھونا کر رہے ہیں، میں تو سپریم کورٹ کی یقین مانے خبر پڑھتے ہوئے کراہت ہوتی ہے، یعنی گھن آتی ہے وہ خبر پڑھتے ہوئے بھی سپریم کورٹ کے حوالے سے یا سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز. بہت مشکل ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے کوئی بھی خبر پڑھنا. لیکن یہ ججز نے باقاعدہ سے چیخیں ماری ہیں، اور یہ وہ چیخیں ہیں جو آپ لوگ گزشتہ 2.5 سالوں سے مار رہے ہیں لیکن قانون تک جو نہیں رہیں گی. بہت دیر کر دی ہے. دیکھیں وہ بڑا ٹھیک کہا تھا وہ انہوں نے، یہ مرشد میں لڑ نہیں سکا پر چیختا رہا، میں خاموش رہ کر ظلم کا حامی نہیں بنا. ہماری عدالتیں خاموش رہ کر ظلم کی حامی بنی ہیں. ہماری عدالتوں نے سہولت کاری کر کے ہمیں مروایا ہے، اس ملک کے نظام کو کولیپس کروایا ہے. یہ عدالتیں ان کے ہاتھ ہیں، ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. اب جو سٹیٹمنٹ ہے، سپریم کورٹ نے قتل کے ایک ملزم اسحاق کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری کی سماعت کے دوران اہم ریمارکس دیے. پولیس کو حکم دیا کہ ملزم کو گرفتار کر کے جیل حکام کے حوالے کیا جائے. جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ سارا معاملہ کیا ہے. لیکن جو ریمارکس کوٹ ہوئے، اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ 2017 میں یہ کیس سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے اور اس وقت ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف ہے. ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف. سر ریاست لوگ ہوتے ہیں، لوگ سٹیٹ ہوتے ہیں. آپ کہیں کہ کون ہیں، کہیں یہ قوم چیخ رہی ہے 2.5-3 سالوں سے کہ کون حکومتیں گرا رہا ہے، کون بنا رہا ہے. آپ آج کیوں آپ کے قانون تک یہ نہیں پہنچا؟ انہوں نے مزید کہا کہ تمام ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. سر پیچھے نہیں پڑے ہوئے، سر لوگ مارے گئے، لوگ مارے گئے، نسلیں برباد ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں ملک کی صورتحال بدتر ہو گئی ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے اس پر ریمارکس دیے کہ ریاستی اداروں کی حالت اتنی ابتر ہو چکی ہے کہ لوگوں کا اداروں پر اعتماد ختم ہو چکا ہے. سر آپ کے ادارے پر اعتماد نہیں ہے. میں آنے والے 1-2 دنوں میں کروں گا سپریم کورٹ کے اوپر جو لوگوں کی رائے ہے. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، لوگ گالیاں دیتے ہیں ان اداروں کو. یہ ہماری جو جوڈیشریز ہیں انہیں گالیاں دیتے ہیں. لوگوں کا اعتماد نہیں ہے ان کے اوپر، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمام کام سپریم کورٹ کرے. اور اس کے بعد انہوں نے مزید کہا کہ 3 وزراء اعظم مارے جا چکے ہیں، لیکن ان کے کیسز کا کیا حال ہے؟ بلوچستان میں ایک سینئر جج بھی مارا گیا ہے مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا. ان کا کہنا تھا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ریاستی اداروں میں کچھ کرنے کی خواہش نہیں ہے، اور جب تک ادارے سیاسی انجینئرنگ میں مصروف رہیں گے ملک کی صورتحال میں بہتری نہیں آئے گی. یہ بہت پہلے بولنا چاہیے تھا. آپ نے بہت لیٹ کیا ہے. آپ نے ہم سب کو مروایا ہے، آپ نے سہولت کاری کی ہے، اور پھر آپ نے جو ہمارا ادارہ تھا سپریم کورٹ اور جوڈیشری، آپ نے اسے بھی ڈیمیج کروایا ہے. یہ تمام تر لوگ جو خاموش رہے ہیں یہ اس وقت کے سہولت کار ہیں. انہوں نے، ان کا انپٹ شامل ہے، انہوں نے شیری دے کر یہ سب کچھ کروایا ہے. لہذا ہرگز ایسے بیانات یا اسٹیٹمنٹ میں صرف نہ بہیں. یہ ججز کی چیخیں ہیں سمینہ پاشا صاحبہ کے مطابق اس فیض قبرستان سے، اور یہ مزید لاؤڈ ہوتی جائیں گی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.